أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جمال السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر ولي الدين الوالي الولي السيد الردي الإمام الوسي الحاكم صفي المدفري ليس بني غالب مظهر غائب وغائب بالثاقب والغالب نقطة دائرة الغالب الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب غالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ہر غم غم سے روزہ ہے، غم شبیر وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے. ذان گرامی، مجالس سید الشہداء کا برپا کرنا ہمارے مرحومین کے لیے بہترین اجر اور ثواب رکھتا ہے. اس لیے ہم اپنے مرحومین کے لیے مجلس عزا برپا کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین ہدیہ ہے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت ہے اور اللہ کو ذکر اہل بیت پسند ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ روز جمعہ صلوات بر محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں ہے. اللہم صل علی محمد. ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص روز جمعہ نماز
فجر کے بعد اور نماز ظہر کے بعد یا جمعہ یا غیر جمعہ، امام نے کہا کہ آپ غیر جمعہ میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد جو شخص ایک مرتبہ اس طرح درود بھیجتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے ساتھ، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ مرے گا نہیں مگر یہ کہ امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دیدار کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ امام نے فرمایا کہ وہ اسے موت نہیں آئے گی مگر یہ کہ وہ امام کو درک کرے گا، امام کو درک کرے گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ مجلس اصال ثواب ہے، اور ایک مسئلہ اموات کے متعلق بیان کرتا چلوں کہ بڑی اہمیت ہے کہ جو مسائل پیش آتے ہیں اموات کے متعلق، کہ جب ہم تدفین کرتے ہیں یا قبر پر جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کے آداب کیا ہے، کیا طریقہ ہے، اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں سب بتائے ہیں۔ انہی مجالس میں اگر مختصراً یہ آداب بتائے جائیں تو ہمارے مومنین جوانوں کے لیے قابل استفادہ ہے، قابل فائدہ مند ہے کہ وہ لوگ وہ آداب سے واقف ہوں کہ کیا آداب ہوتے ہیں کہ قبرستان جانے کے۔ جیسے روایت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو شخص قبرستان اہل قبور کی زیارت کے لیے جائے تو داخل ہونے سے پہلے زیارت اہل قبور پڑھے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص یہ زیارت اہل قبور پڑھتا ہے کہ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، تو امام فرماتے ہیں اس کے 50 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کے بھی 50 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کہ جو شخص فقط یہ عمل کریں کہ اہل قبور کی جب زیارت کے لیے جائیں تو اس زیارت نامے کے ذریعے آپ اہل قبور کی زیارت کریں، آپ انہیں پکاریں، انہیں سلام کریں، وہ تمہیں سن رہے ہیں، وہ تمہارا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا ادب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، بس یہ جملہ 25 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ اسے اجر یہ عطا کرتا ہے کہ تمام مومنین جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آدم سے لے کے تمام مومنین اور تا قیامت تک جتنے مومنین آنے والے ہیں، اللہ ان کے عدد کے مطابق اسے نیکیاں عطا کرتا ہے اور اسی عدد کے مطابق اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کہ جو 25 مرتبہ فقط اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات پڑھیں، کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ مرحومین محتاج ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد مرنے والا محتاج ہو جاتا ہے تمہاری دعاؤں کا، کہ تم غنیمت سمجھو کہ تمہیں اللہ نے حیات دی ہے، زندگی دی ہے، تو اس مرنے والے کے لیے جو اسیر زیر خاک ہے، اللہ کو کس قدر اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ چاہتا تو مرنے والے کا اکاؤنٹ وہیں کلوز کر دیتا، تو نے زندگی میں جو عمل کیا بس وہ فائدہ مند، جو نہیں کیا مگر نہیں، اللہ کریم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں ایسے چاہنے والے چھوڑ گئے ہو کہ جو تمہارے لیے ایصال ثواب کریں، جو تمہارے لیے دعا کریں، حتیٰ ہر مومن اگر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر للمومنین والمومنات، تو ہر مرنے والے کے لیے جو مومنین ہیں اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے، اللہ بڑا کریم۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ اعمال انجام دیتے ہیں کہ جو مستحب ہے اور کچھ اعمال مکروہ ہے، اور یہاں پر اس اصول کا سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہر وہ عمل کہ جو مکروہ بتایا گیا ہے
اس کا ضد مستحب نہیں ہوتا، اور ہر وہ عمل جو مستحب بتایا گیا ہے جو اس کا ضد ہوتا ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا، مکروہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو، کراہت ہے۔ مگر وہی بیٹھ کر پانی پینا مستحب نہیں ہے، مباح ہے، بیٹھ کر پانی پینا مباح ہے، مگر کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع کیا گیا ہے، کراہت، مکروہ ہے۔ اسی طرح مستحبات میں بھی ہے کہ جو چیز مستحب بتائی جاتی ہے اس کی ضد مکروہ نہیں ہو جاتی، مکروہ نہیں ہو جاتی۔ انسان بعض مرتبہ مجبور ہو جاتا ہے یا نادانی کی بنا پر، اگر مستحب عمل پر انجام نہیں دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر قبر پر مستحب ہے کہ قبلہ روح بیٹھ کر آپ فاتحہ پڑھیں، مستحب ہے کہ قبلہ روح بیٹھ کر قبر پر فاتحہ پڑھی جائے، یا مستحب ہے، مگر پشت پہ قبلہ ہونا یہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ارشاد کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قبلہ رخ بیٹھ کر فاتحہ پڑھیے، یا کہتے ہیں سورہ حمد اور 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھیے۔ بھائی آپ بولنے والے کون ہیں؟ شریعت نے بتایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف واجبات اور محرمات میں ہے، مستحبات اور مکروہات میں امر اور نہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو امر نہیں کر سکتے کہ آپ 7 انا انزلنا پڑھیے یا قبلہ رخ بیٹھ کے فاتحہ پڑھیے، آپ کو کس نے اجازت دی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف واجبات میں۔ دیکھیں اگر کوئی انسان واجب کو چھوڑ رہا ہے تو وہاں امر بالمعروف کریں، بتائیں کہ دیکھو یہ واجب ہے، تم اسے واجب کام کو چھوڑ رہے ہو۔ کوئی حرام کر رہا ہے تو اسے روکیں، بتائیں کہ دیکھو تم یہ حرام کر رہے ہو، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی نامحرم کا جنازہ ہو اور کوئی نامحرم دیدار کے لیے جا رہا ہو، اسے روکیں، منع کریں، یہ حرام ہے کہ دیکھو نامحرم کا دیدار کے لیے نامحرم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی محترم خاتون کا جنازہ اگر ہو تو نامحرم اس کا جنازہ غسل کے بعد دیدار نہیں کر سکتا ہے، منع ہے، وہاں روکیں۔ یہ ہے محرمات میں سے۔ مگر کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں، عزیزان گرامی کے بعض لوگ نظر آتے ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں، اگرچہ تمام سورہ اپنی جگہ ثواب رکھتے ہیں، ثواب رکھتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تو کیا آپ سورہ یاسین پڑھنے کا کہیں گے لوگوں کو بیٹھ کر؟ آپ لوگوں سے مت، ہاں گھر والے ضرور بیٹھ کر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، قبروں پر فضیلت ہے۔ اور جو مکروہات بتائے گئے ہیں، جیسے رات میں قبرستان جانا مکروہ ہے، کراہت ہے کہ رات میں قبرستان مت جایا کرو، مگر یہ کہ اولیاء کی قبروں کے علاوہ، کہ کسی اولیاء کی قبر ہو، معصومین کی قبر ہو، تم کسی وقت بھی جا سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ رات میں قبرستان جانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ قبروں پر جا کر اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو اجازت دی گئی ہے کہ قبرستان سے ہی آپ عمومی سورہ فاتحہ سارے مومنین کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے وہیں سے پڑھ دیں، قبر پر نہ جائیں، یہ کہا گیا۔ اور دوسرا مکروہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی تشییع جنازہ میں آپ شریک ہو کر گئے ہیں تو جب تک یہ جنازہ دفن نہ ہو جائے آپ اپنی قبروں پر نہ جائیں، مکروہ بتایا گیا۔ دیکھو جب تک تدفین نہ ہو جائے آپ اپنی قبروں پر نہ جائیں، نہ جائیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، وقت گزر رہا ہے تو ہم اپنی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں، فرصت سے استفادہ کریں۔ مگر شریعت نے کچھ احکام بتائے ہیں، یہ کراہت ہے، یہ تمہارے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ دیکھیں حرام نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ہم روک نہیں سکتے، اسے منع نہیں کر سکتے۔ اگر قبرستان میں کوئی پانی پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، مکروہ ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ اس کو پیاس لگ رہی ہوگی، اسے بھوک لگ رہی ہوگی، کھا رہا ہو، مکروہ ہے، کراہت ہے، منع کیا گیا۔ قبرستان میں کھانا پینا مکروہ ہے، کراہت۔ اسی طرح جب تک میت کی تدفین نہ ہو جائے۔ حکمت بتائی گئی ہے اس لیے کہ اس مرنے والے کا احترام ہے، کہ جس کے لیے آئے ہو اس کے لیے بیٹھو۔ اگر کچھ تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہو، اگر صلوات پڑھ کر اسے ثواب بھی نہیں کر سکتے ہو، تو تمہارا بیٹھنا بھی اس کے لیے اطمینان بخش ہے، تمہارا بیٹھنا بھی اس کے لیے اطمینان بخش ہے کہ میرے لیے یہ مومنین آئے ہیں۔ اور جب وہ روح دیکھتی ہے
کہ اس کے لیے جو مومن آئے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کے لیے چلے گئے ہیں، تو اسے تکلیف ہوتی ہے روح کو. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تک تدفین نہ ہو جائے بیٹھ. ہاں تدفین جب ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنی خبروں پر جا سکتے، آپ اپنی خبروں پر جا کر فاتحہ. یہ کچھ مسائل ہے عزیزان گرامی، تاکہ انہیں بتایا جائے، شفافیت ہو جائے کہ دیکھیں ہر مکروہ کام کا ضد مستحب نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کوئی مجبور ہو، جیسے خبروں پر چلنا مکروہ ہے، مگر ہم مجبور ہیں، ہم اپنے خبروں پر جب جانا چاہتے ہیں تو مجبوری ہے، کیونکہ راستے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں مجبوراً خبروں سے جانا پڑتا ہے. تو بعض مکروہات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم مجبوراً انجام دیتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ، بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ جب خبروں پر سر جائیں تو صلوات پڑھتے ہوئے جائیں. وہ جانے والا کہے گا کہ تیرا شکر ہے کہ تو میری خبر سے گزر رہا ہے اور محمد و آل محمد کا ذکر کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات. بہترین طریقہ ہے کہ جانے والا بھی خوش ہو جائے گا کہ میری خبر سے جو جا رہا ہے ایسا ذکر کر رہا ہے کہ خبر مر اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو رہا ہو تو عذاب رک جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا عظیم ذکر ہے، عظیم ذکر ہے. خبروں پر بیٹھنا کراہت بتایا گیا ہے کہ کبھی کسی خبر پر مت بیٹھو، منع کیا گیا. مگر انسان اگر مجبوراً بیٹھ جائے تو یہ کیا کرو کہ سورہ فاتحہ پڑھ دو جس خبر پر بیٹھے ہوں، تاکہ اسے ہدیہ کر دیں، تاکہ اس کے مقروض نہ رہیں، اس کے مقروض نہ رہیں کہ ہم آپ کی خبر پر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم ایک سورہ فاتحہ یا ایک درود پڑھ کر اسے ہدیہ کر دیں. یہ طریقے ہیں، یہ احکام ہے کہ دیکھیں پروردگار دو عالم قرآن میں جو فرما رہا ہے، سورہ ملک کی 2 آیت، اور بڑا اجر ہے، ثواب ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا، کہ جو شخص سورہ ملک پڑھا کرتا ہے ہر رات، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، اسے فشار قبر نہیں ہوگا، اور وہ ایمان پر اس دنیا سے جائے گا. بڑی فضیلتیں ہیں سورہ ملک کی. سورہ ملک سب سے سری ترین سورہ ہے کہ جو میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. سورہ ملک کی تلاوت. سورہ ملک کی 2 آیت میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہی پروردگار ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے، کہ تم میں سے بہترین عمل انجام دینے والے کون ہیں. عزیزان گرامی ذرا غور کریں کہ جیسے بعض نے کہا کہ موت عدم حیات ہے، جہاں حیات ختم ہو جاتی ہے اسے موت کہتے ہیں، جہاں پر حیات کا لبادہ نکال دیا جاتا ہے اور حیات کا لباس جب اتار دیا جاتا ہے تو اسے موت کہتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں. اور دیکھیں کہ جیسے ہی موت جب کسی کو آتی ہے تو اب انسان کا نہ نام باقی رہتا، نہ عہدے باقی رہتے، نہ وہ منصب باقی رہتے. اب یہ نہیں کہا جاتا کہ فلانی ہے یا یہ صدر ہے، یہ سیکریٹری ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ ایک ہی نام دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ میت کب اٹھائی جائے گی، یہ میت کو کب دفن کیا جائے گا، اس میت کی نماز جنازہ کب پڑھائی جائے گی. دیکھیں انسان کس قدر محتاج ہو جاتا ہے. جیسے ہی موت آئی سارے القابات ختم، سارے جتنے ٹائٹلز انسان کو ہوتے ہیں دنیا میں، لگتے ہیں یہ صدر ہے، یہ فلاں ہے، سارے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ فلانی صاحب، بلکہ کہتے ہیں میت. یہ میت کو کب اٹھایا جائے. عزیزان گرامی دیکھیں کہ پروردگار دو عالم نے کہا کہ ہم نے موت کو خلق کیا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر موت عدم کا نام ہے تو عدم کی خلقت نہیں ہوتی ہے. خلقت تو اسے کہتے ہیں کہ جو وجود میں آتا ہے، خلقت اسے کہتے ہیں کہ جو وجود میں آئے. عدم کا نام موت نہیں ہے، عدم موت نہیں ہے. عدم یعنی فنا کو کہتے ہیں عدم، نابودی اور نیستی کو کہتے ہیں عدم. موت فنا نہیں ہے، موت نابودی نہیں ہے، موت خلقت پروردگار ہے. اللہ نے خلقت سے تعبیر کی.
هو الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ پروردگار جس نے موت کو خلق کیا ہے، خلق کیا۔ تو بہترین تعبیر یہ ہوگی کہ موت یعنی انتقال حیات کو موت کہتے ہیں۔ انتقال حیات یعنی منتقل ہونا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں اسے کہتے ہیں موت۔ تو پروردگار نے کہا ہم نے اسے خلق کیا ہے، ہم نے اسے خلق کیا ہے۔ اس سے بہتر واضح ہونے کے لیے روایت آپ کے سامنے پیش کروں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جابر سوال کرتے ہیں مولا بتائیں مجھے موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جابر سن، موت انتقال کا نام ہے، منتقل ہونے کا نام ہے۔ جیسے تو شکم مادر میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو ایک دوسری دنیا میں تھا، تو سمجھ رہا تھا ساری کائنات یہی ہے، ساری کائنات یہی ہے، مگر جب تو اس دنیا میں متولد ہوا تو سمجھ رہا تھا کہ تو مر رہا ہے، اس لیے جیسے ہی تو اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، گریا کرتا ہے، اس لیے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ تو مر رہا ہے۔ مگر اس دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ تو پیدا ہو رہا ہے، جابر متولد ہو رہا ہے، اس دنیا میں لوگ خوش ہو رہے ہیں مگر تو رو رہا ہے۔ اور پھر امام نے کہا جابر جب اس دنیا سے تو برزخ میں جائے گا تو وہاں والے کہیں گے جابر پیدا ہو رہا ہے، اور اس دنیا والے تجھ پر روئیں گے یہ کہہ کر کے جابر مر رہا ہے، جابر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا جابر موت عدم اور فنا نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے۔ جیسے تو شکم مادر سے اس دنیا میں آیا اسی طرح اس دنیا سے آخرت میں جائے گا۔ اور یاد رکھ جس طرح شکم مادر میں اور اس دنیا میں اس کائنات میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی ہے۔ جب اس دنیا میں جائے گا تو سمجھے گا یہ شکم مادر سے بھی چھوٹا تھا، وہ دنیا اس قدر عظیم ہوگی۔ عزیزان کرام امام نے اس طرح جابر کو سمجھایا کہ موت انتقال کا نام ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے۔ اس کے بعد اس آیت میں پروردگار دو عالم نے مقصد اور غایت خلقت کو بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم نے پیدا کیوں کیا، موت و حیات کو ہم نے پیدا کیوں کیا ہے، اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے، احسن عمل انجام دینے والا کون ہے، عمل صالح انجام دینے والا کون ہے۔ اسلام میں عمل کی کثرت مراد نہیں ہے کہ دیکھو کثرت سے اعمال لے کر آنا، نہیں، اللہ نے کہا احسن عمل لے کر آنا، عمل صالح لے کر آنا۔ عمل کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے، کوالٹی، کہ دیکھو احسن عمل، کہ تم میں احسن عمل کون لاتا ہے، کون انجام دیتا ہے، تاکہ یہ دیکھیں۔ اللہ نے غایت خلقت کو بتا دیا، اور اس کے بعد جو غایت خلقت کو پا لیتے ہیں اعلیٰ ترین مقام حسن عمل میں پا لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا عمل انجام دیا کہ جو حسن عمل کی غایت ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کی خلقت کی غایت بھی یہی لوگ ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو بھی خلق انہی کے لیے کیا ہے کہ جنہوں نے غایت کو، ہدف کو، مقصد کو اللہ کی پوری کی۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ حدیث قدسی کا سہارا لیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے، اور اگر علی نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی خلق نہ کرتے، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ اللہم صلی اللہ
غایت خلقت حسن عمل، اور جو غایت خلقت کو پورا کر دیتے ہیں، پروردگار کہتا ہے یہی ہماری مقصد حیات ہے کہ ہم نے انہی کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، انہی کے لیے بنایا ہے۔ اب جو لوگ ان کی مودت اپنا لیتے ہیں وہ حسن عمل بن جاتا ہے، جو لوگ ان کا راستہ اپنا لیتے ہیں وہ حسن عمل بن جاتا ہے، احسن عمل بن جاتا ہے۔ جو ان کے کردار کو اپنا لے، ان کی سیرت کو اپنا لے، ان کے راستے کو اپنا لے، وہ حسن عمل بن جاتا ہے۔ انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے ہدف کو پا لیا ہے، مقصد حیات کو انہوں نے پا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیں مقصد حیات، اور یہی صراط مستقیم بن جاتے ہیں، صراط مستقیم۔ آپ دیکھیں مسلمان دن میں 10 مرتبہ یا اس سے زیادہ سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ حمد میں یہ لفظ ضرور آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت، کہ ہر روز 10 دن یا اس سے زیادہ اگر مستحب نمازی میں پڑھتا ہے تو اس میں بھی پڑھا جائے گا سورہ حمد۔ اور سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے، صراط مستقیم کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے کہ صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم کا ذکر ہے۔ آئے دیکھیں صراط مستقیم قرآن مجید میں کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ میں فرماتا ہے پروردگار دو عالم کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ پروردگار حضرت ابراہیم کو کہہ رہا ہے، ابراہیم کہہ دو کہ پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دی ہے اور مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے، اور وہ صراط مستقیم اللہ کا دین ہے، جو شریعت ابراہیمی ہے، کہ جو توحیدی دین ہے، توحید تک لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں صراط مستقیم کو اس آیت میں دین کہا ہے، دین ہے صراط مستقیم، وہی دین ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں مجموعے کو، ایک دستورات کا مجموعہ ہے کہ جس میں اعتقادات بتائے گئے ہیں، عقیدہ بتایا گیا ہے کہ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، کس پر عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس میں احکام بتائے جاتے ہیں کہ کیا احکام ہوتے ہیں، واجبات، محرمات، جائز، حرام۔ اسی کے بعد اخلاقیات بتائے جاتے ہیں کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دین کا مجموعہ ہے، ڈیفینیشن دین کا، یہ دین اسے کہتے ہیں۔ تو اب آئے دیکھیں صراط مستقیم، اللہ دین کو، اس دستورات کے مجموعے کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے دین، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب یہاں پر آئے روایت کا سہارا لیں، اس لیے کہ ہمیں اب یہاں پر دین سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے تو کہہ دیا صراط مستقیم دین ہے۔ اب آئے روایت کا سہارا لیں اور روایات میں اہل بیت سے پوچھیں کہ بتائیں دین کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم پہچانیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اس لیے ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم دین پر ہے، ہم صراط مستقیم پر ہے، ہر کوئی دعویٰ کرے گا۔ تو بتائیں کہ کیا روایات میں اہل بیت نے بتایا ہے صراط مستقیم کی علامتیں، صراط مستقیم کی نشانیاں بتایا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو اگر پروردگار دو عالم چاہتا، اگر پروردگار چاہتا تو پروردگار اپنے آپ کو، خود اپنی مخلوق کو پہچنواتا، ساری عبادت کو خود پروردگار دو عالم پہچنواتا، مگر پروردگار نے ہمیں باب معرفت اللہ بنایا، ہم باب معرفت اللہ ہے، ہمارے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم بنایا ہے کہ دیکھو ہمارے راستے کو اپناؤ گے تو صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے ہمیں وجہ اللہ بنایا، دیکھو کہ جس کی جانب تمہیں توجہ کرنا ہے، پلٹنا ہے، وہ وجہ اللہ ہم اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
صلی اللہ محمد وعلی گرامی کہ دیکھیں ہم ہیں کہ ہماری معرفت صراط مستقیم ہے، ہم ہی وجہ اللہ ہے، ہم ہی باب معرفت اللہ ہے کہ ہم سے ہی تمہیں معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ در حقیقت میں امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو دین اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دین کا مجسمہ ہم ہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم قرآن نے کہا دین، اہل بیت نے بتایا ہے کہ دین ہم ہیں، دین ہم ہیں، ہمارا راستہ دین ہے، ہمارا طریقہ صراط ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے جو اپنے اشعار میں بیان فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، نے بتایا کہ دیکھو دین دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو دیکھو، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اور دین جس طرح دین کے لیے حیات کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں حیات جو کہتے ہیں، حیات اگر کسی مادے میں حیات آتی ہے تو کچھ شرائط کی بنا پر آتی ہے کہ جو 3 کروڑ ڈی این اے کے سالموں کا نظم کے ساتھ مرتب ہو جانا، جو آج سائنس بھی تائید کرتی ہے کہ 3 کروڑ ڈی این اے کے سالم اگر آپس میں منظم ہو جاتے ہیں تو اس میں حیات آ جاتی ہے، اور یہی نظم جب بگڑ جاتا ہے تو حیات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظم جب بگڑ جاتا ہے حیات ختم ہو جاتی ہے، یہ سائنس نے آج بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے حیات اور موت۔ دین کی حیات اور موت کیا ہے؟ دین کی حیات ولایت ہے، دین کی حیات امامت ہے۔ اگر تمہارے دین میں امامت ہے، ولایت ہے، تو تمہارا دین میں زندگی ہے، حیات ہے۔ ورنہ اگر امامت کے بغیر بھی دین ہو سکتا مگر مردہ دین ہوگا، بے روح دین ہوگا، نماز ہوگی مگر بے روح ہوگی، روزہ ہوگا مگر بے روح ہوگا، بغیر روح کا ہوگا۔ اس لیے کہ دیکھیں کہ غدیر میں جو پروردگار نے کہا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول پہنچا دیجیے جو آپ کو پہنچانے کا حکم دیا، ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی رسالت مردہ ہو جائے گی اگر غدیر میں ولایت کو نہیں پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ ولایت ہے حیات دین، حیات دین کو ولایت کہتے ہیں۔ اب امام نے فرمایا کہ دیکھو دین اگر ہو نہ ہو تو ہم میں دیکھو، یہ ہے دین، اسے کہتے ہیں دین۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو اگر دین دیکھنا چاہتے ہو کہ تم صحیح دین پر ہو یا نہیں، دیکھو تمہارے دل میں مودت اہل بیت ہے یا نہیں ہے، ولایت اہل بیت ہے یا نہیں ہے۔ ولایت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ دین ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے ولایت کے ساتھ۔ اب محبت اور مودت اہل بیت کو آزمانا چاہتے ہو تو دیکھو تم میں دین کتنا ہے، مودت اہل بیت۔ اس لیے کہ ممکن ہے مودت اہل بیت کا بھی انسان دعویٰ کر لے، ہر کوئی مدعی ہو جائے۔ آج ہر فرقہ کہہ رہا ہے ہم بھی محب اہل بیت ہے، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو دیکھ لیں کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، اہل بیت نے جیسا دین دیا ہے تم نے لیا یا نہیں لیا۔ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو دین ان سے لو، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ عین دین ہے۔ عزیزان گرامی اگر یہ بات واضح نہ ہو تو میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جہاں پر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنگ خندق میں آپ نے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کہ دیکھو ایمان کامل مکمل ایمان جا رہا ہے مکمل کفر اور شرک کے مقابل میں۔ تو مولا کائنات کو مکمل ایمان کہا ہے، مکمل ایمان۔ تو دیکھیں کہ مکمل دین اہل بیت، مکمل ایمان اہل بیت، یہ ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم۔
کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کرتے تھے کہ نحن الصراط المستقیم، کہ دیکھو صراط مستقیم ہم اہل بیت صراط مستقیم ہے، ہمارا راستہ اپناؤ، ہمارا طریقہ اپناؤ، تاکہ تم پروردگار کے صحیح دین پر رہو، کہ تمہارے عمل صراط مستقیم کے مطابق ہونے چاہیے، لازمہ ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کتنا صراط مستقیم پر ہے، تو یہ دونوں طے کر لیں۔ اس لیے کہ کہتے ہیں سلمان جتنا معرفت مولا کائنات میں اضافہ ہوتا جاتا، سلمان میں عبودیت پروردگار میں بھی اضافہ ہوتا جاتا۔ اس لیے کہ جہاں معرفت علی میں اضافہ ہوگا، معرفت پروردگار بھی بنتے جائے گی، معرفت الہی بڑھتے جائے گی۔ اس لیے کہ علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، اسد اللہ الغالب، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، دیکھیں کہ چھٹے امام کے حضور میں جو اصحاب ہوا کرتے تھے، شاگرد، وہ دیکھا کرتے تھے کہ چھٹے امام ایک جوان صحابی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسے اپنے قریب بٹھاتے، جس کا نام تھا ہشام ابن حکم، کہ بڑا احترام کرتے۔ اور امام کے شاگردوں میں بہت سارے شاگرد ایسے تھے کہ جو ریش سفید تھے، بڑے بزرگ تھے، مگر کسی کے لیے امام ایسا نہیں کرتے سوائے ہشام کے، کہ جو نوجوان ہیں، مگر امام ہشام کا بڑا احترام کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے شاگردوں نے پوچھ لیا کہ مولا یہ وجہ کیا ہے کہ آپ اس جوان کا بڑا احترام کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں اہل بیت کے مکتب میں عمر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، عمر کو گولی مارنے کا حکم دیا جاتا کہ دیکھو عمر مت دیکھو، عمر کو چھوڑ دو، عمر نہیں دیکھا جاتا، صلاحیت دیکھی جاتی، استعداد دیکھی جاتی۔ بتایا غدیر میں بھی لوگوں نے، بعض نے یہی سوچ کر چھوڑ دیا تھا کہ علی جوان ہے، علی نوجوان ہے، ابھی بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام نے کہا اسلام میں عمر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسلام میں اگر اہمیت ہے استعداد کی اہمیت ہے، صلاحیتوں کی اہمیت ہے، علم اور تقوی کی اہمیت ہے۔ اصحاب نے پوچھا مولا اس جوان کی بڑی اہمیت آپ احترام کرتے ہیں، بڑا اہمیت دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ امام نے فرمایا آج میں تمہیں وجہ اس کی بتاؤں گا، خود ہشام کی زبانی بتاؤں گا۔ کہا ہشام ذرا بتاؤ بصرے میں جو تم نے عمر ابن عبید سے جو مناظرہ کیا، ذرا سب کے سامنے یہ بتاؤ۔ اسے ہشام نے کہا مولا آپ کے سامنے لب گشائی؟ امام نے کہا میں اجازت دیتا ہوں۔ دیکھیں امام نے کہا میں اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت پسند کرتے ہیں، بتاؤ کہ تم نے ہماری امامت کو کیسے ثابت کیا، ہماری ولایت کو کیسے ثابت کیا۔ ہشام نے کہا مولا میں ایک مرتبہ جب بصرے میں تھا تو میں نے سنا کہ بصرے کی مسجد جامع میں عمر ابن عبید یہ اپنے شاگردوں کو درس دیتا ہے اور امامت کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے اور امامت کا انکار کر رہا ہے۔ تو میں اس کے درس میں چلا گیا، جانے کے بعد جب وہ درس دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ شیخ مجھے ایک سوال ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ کہا میرا سوال بڑا معمولی ہے، آپ ناراض نہ ہونا۔ کہا کوئی بات نہیں، سوال کرو، سوال پہ کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں، سوال ہوتا ہے، ہر انسان اپنی طرح سوال کرتا۔ کہا میں پہلے ہی آپ سے معافی چاہ لیتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہونا، میرے سوال بڑے چھوٹے اور معمولی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا کیا آپ کو آنکھ ہے؟ کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھیں میں نے کہا تھا آپ سے آپ ناراض نہ ہونا، میرا جواب دیں فقط۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، مجھے ہاں آنکھ ہے۔
کہا کیا کرتے ہیں اس سے؟ کہا اسے دیکھتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرتا ہوں، خوبصورتیاں دیکھتا ہوں، راستے کو دیکھ کر چلتا ہوں تاکہ ٹھوکر نہ لگ جائیں۔ اس کے بعد کہا اچھا کیا آپ کو کان ہے؟ کہا ہاں کان بھی ہے۔ کیا کرتے ہیں اس سے؟ کہا اسے آوازیں سنتا ہوں، آوازوں کی پہچان کرتا ہوں کہ یہ کس کی آواز ہے۔ اس کے بعد کہا کیا آپ کو زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے۔ زبان سے کیا کرتے ہیں؟ کہا زبان سے مزے چکھتا ہوں کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھارا ہے، مختلف مزے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا کہ بتائیں کہ آپ کو عقل ہے؟ کہا یہ تم کیا سوالات کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں جواب دے دیں بس میرے سوالات ختم ہو گئے۔ کہا عقل ہے؟ کہا ہاں عقل ہے۔ کہ کیا کرتے ہیں اس عقل سے؟ کہا عقل کا کام کیا ہے؟ کہا عقل کا کام یہ سارے بدن کے اعضاء کو چلانا ہے، کہ دیکھو کہیں یہ آنکھ خطا نہ کرے، کہیں یہ کان خطا نہ کرے، کہیں یہ زبان خطا نہ کرے، کہیں میٹھے کو تلخ نہ کہہ دے، تلخ کو میٹھا نہ کہہ دے۔ یہ سارے احکامات عقل صادر کرتا ہے کہ دیکھو تم جو میٹھے کو میٹھا کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، تم جو آواز سن رہے ہو یہ آواز فلانی کی آواز ہے، یہ عقل طے کرتی ہے کہ تم صحیح سن رہے ہو۔ جب سب کہنے کے بعد ہشام نے کہا کہ جب اللہ نے ایک معمولی انسان کے بدن میں سارے اعضاء رکھنے کے باوجود آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، کان میں سننے کی صلاحیت ہے، زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہے، مگر اس کے باوجود عقل کا ہونا ضروری ہے۔ عقل طے کرے گی کہ دیکھو تمہاری تشخیص صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا اس دین میں اللہ امامت کو نہیں رکھے گا کہ جو یہ بتائے کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو صحیح ہے، تمہارا دین جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہشام نے پوچھا کہ ایک معمولی سے بدن میں اللہ نے ہر بدن میں ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ سارے اعضاء اور ساری قوتوں کے باوجود ایک قوت کا ہونا ضروری ہے کہ جو طے کرے گی، بس اللہ نے اسی طرح امامت کو عقل بنا کر بھیجا ہے شریعت میں، وہ طے کرے گی کہ تمہارا دین صحیح ہے یا نہیں ہے، تمہارا دین صحیح ہے نہیں۔ امام نے جب مسکرا کر اپنے اصحاب سے کہا کہ میں اس لیے ہشام کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ ہشام ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے، ہماری ولایت کا دفاع کرتا ہے۔ جانے میں کس قدر اہمیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ دیکھو امامت اور ولایت کا مسئلہ حل کو اگر یہ حل ہو جائے تو پھر دین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دین کا مسئلہ۔ اس لیے پیغمبر نے بڑے آسان الفاظ میں کہہ دیا اگر سارے لوگ ان اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہنم خلق نہیں کرتا، اس لیے کہ علی عین دین ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے۔ جس نے علی کو پشت کر دیا اس نے صراط مستقیم کو پشت کر دیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہے، عزیزان گرامی جس مرحوم کی مجلس ایصال ثواب ہے یہ بڑے خدمت گزار تھے، بڑے خدمت گزار، اہل بیت کے چاہنے والے، بڑے ولایت کے مدافع، اور اس قدر سوشل ورک کرنا، خدمت خلق کرنا۔ عزیزان سوچے خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا خدا کی توحید کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے کہ خلق خدا کا خیال رکھنا، خلق خدا کا خیال رکھنا۔ جس زندگی نے، اس شخص نے اپنی زندگی کو اس شہر ولا اور شہر عزا کے لیے وقف کر دیا، حالانکہ آپ کی اولاد
بیرون ممالک میں بہترین زندگی اپنے ماں باپ کے لیے مہیا کر رہی تھی، مگر اس شہر میں، اس وطن میں رہتے ہوئے کہ ہمیشہ خواہش تھی کہ میں اپنے وطن میں خدمت کروں اور یہیں پر اس دنیا سے جاؤں۔ عزیزان گرامی دیکھیں گے کس قدر خدمت گزاری اور اللہ کے گھر کی خدمت کس قدر عظمت ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، جس نے اللہ کا گھر بنایا۔ عزیزان گرامی جو اللہ کے اس گھر میں تعمیر میں حصہ لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، جب تک یہ اللہ کا گھر رہے گا وہ زندہ رہے گا، وہ زندہ رہتا ہے۔ کہ دیکھو ایسے کام کر جاؤ، باقیات الصالحات چھوڑ جاؤ اس دنیا میں، باقیات الصالحات، جو باقیات الصالحات اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو جاری رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، اور قبر میں برزخ میں ترقی پاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں۔ اس قدر عظمت اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی کہ آپ کے متعلق آپ کے فرزندان نے کہا کہ مومنین سے درخواست کی جائے کہ اگر خواستہ نہ خواستہ کسی کا دل مرحوم سے دکھا ہو، تکلیف پہنچی ہو، تو اہل بیت کی خاطر مجالس سید الشہداء میں ان کا شرکت کرنا اور گریہ کرنا، اس کی خاطر ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ انسان خطا کار ہے، جائز الخطا ہے، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھ سکتا ہے، کسی کو اذیت ہو سکتی ہے، خواستہ نہ خواستہ، مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اہل بیت اور ولایت اہل بیت کی خاطر معاف کر دیں، گزشت کر دیں، گزشت کر دیں۔ اور مرنے والا دیکھیں اللہ مومنین کے حقوق کی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اگر ایک مومن کا دل بھی اگر کوئی انسان دکھا کر آئے، تکلیف دے کر آئے، تو آخرت میں اس کے اعمال رک جاتے، روک دیے جاتے ہیں کہ جب تک وہ نہ آئے اور تمہیں معاف کریں، معاف کریں۔ اس قدر اس لیے کہ مومن کی بڑی اہمیت ہے، مومن کی بڑی اہمیت ہے کہ دیکھو مومن خانہ کعبہ سے افضل، خانہ کعبہ سے افضل ہے کہ کسی مومن کا دل نہ توڑنا۔ اگر مومن کا دل آپ نے توڑا ہے تو عرش الہی ہل جائے، عرش الہی۔ اور انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ زیارتوں پر جائیں، حج پر جائیں، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے دوست احباب سے، مومنین سے حلالیت طلب کر کے جائیں، حلالیت طلب کر کے جائیں۔ لازمہ ہے کہ مومن حلالیت طلب کر کے، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو حلالیت طلب کر کے جائیں۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سوال کیا کرتے تھے جب بھی کسی صحابی کی نماز پڑھاتے تو کہتے بتاؤ کوئی اس سے ناراض تو نہیں ہے، اس نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معاف کر دیں، اس لیے کہ وہ اسیر ہے، وہ اسیر ہے، وہ غریب ہے۔ عزیزان گرامی ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ دیکھو مجھے ایھا الامیر کہہ کے پکارنا، ایھا الامیر۔ جب ایک مرتبہ بادشاہ مر گیا تو خواب میں بیٹے کے آیا تو بیٹے نے وہی کہا ایھا الامیر، تو باپ نے کہا مجھے ایھا الامیر مت کہو، کہو ایھا الفقیر، ایھا الفقیر، اس لیے کہ تیرا باپ اس دنیا میں بڑا فقیر ہے، محتاج ہے۔ عزیزان گرامی ماں باپ بڑے مرنے کے بعد محتاج ہو جاتے ہیں، کہ ماں باپ کو فراموش نہ کریں، ان کی خبروں پر جایا کریں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے ایک مقام ماں باپ کی خبر ہے، کہ جہاں پر امام نے کہا کہ تضمین دی ہے، ضمانت دی ہے کہ جو ماں باپ کی خبر پر جا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوری قبول کرتا ہے۔ دعا دیکھیں کہ یہ مرحوم خدمت خلق میں اپنی زندگی کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، خدمت کرتے رہے، اور آخری وقت کے آپ کی فقط یہی خواہش تھی کہ عبادت خانہ حسینی تعمیر ہو جائیں، عبادت خانہ حسینی تعمیر ہو جائیں۔ اس قدر آپ کو اللہ کے گھر کی فکر تھی، اور ساتھ ساتھ مجالس اعزام میں شرکت کرنا پابندی سے، چاہے صبح سویرے کیوں نہ ہو اور رات کی تاریکی میں کیوں نہ ہو، وہ مجالس میں پابندی سے آیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی در حقیقت میں عزیزان گرامی اللہ نے ہم پر یہ واجب نہیں رکھا، مگر ہم ایسے انجام دیتے ہیں جیسے ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں،
ہمارے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے. اللہ نے مستحب رکھ کر دیکھنا چاہا کہ کون محبت اہل بیت زیادہ لاتا ہے. عشق اہل بیت لاتا ہے. اللہ نے آزاد کر دیا عشق اہل بیت میں کہ جو جس قدر سمیٹنا چاہتا ہے اس دنیا سے سمیٹیں، اس لیے کہ آخرت میں جو تمہارا ذخیرہ ہے یہی محبت اہل بیت ہے، یہی مودت اہل بیت ہے. اس لیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہی دین ہے، یہی تمہارا دین ہے. عزیزان گرامی، یقیناً یہ مجلس عزا ہے. ایک مرحوم دنیا سے گزر گیا. مومنین نے بیٹوں کو پرسا دیا، بیٹوں کو سینے سے لگایا، باپ کے گزرنے کا پرسا دیا. کسی نے تعزیانے نہیں مارے، کسی نے اولاد کے ہاتھوں کو نہیں باندھا، کسی نے اسیر نہیں کیا، کسی نے ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی نہیں لگائی. بڑے احترام سے باپ کے جنازے کو بیٹوں نے دفن کیا ہے. عزیزان گرامی، بیٹی بھی ہے کہ جو باپ کے مرنے پر پہنچ گئی. ہاں عزیزان گرامی، اس بیٹی کو میں کہوں گا کہ بڑی خوش قسمت ہے کہ مومنین نے، عزیز و اقربا نے تمہیں پرسا دیا. کسی نے تماچے نہیں مارے کہ ہائے سکینہ یہ کہتی رہی بابا سے، بابا شمر کے تماچے، بابا شمر کا ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا. سکینہ جب دنیا سے گزری انگوٹھی کا نشان سکینہ کے رخسار پر تھا. شمر نے ایسے تماچے مارے کہ انگوٹھی کے نشان سکینہ کے رخسار پر تھے. جب جناب زینب مدینے پہنچی، مدینے والوں نے پوچھا، اے زینب یہ بتاؤ کہ آپ کے بال کہاں سفید ہوئے ہیں؟ کیا حسین کے مرنے پر سفید ہوئے؟ کیا علی اکبر کے مرنے پر سفید ہوئے؟ یا اون و محمد کے مرنے پر سفید ہوئے؟ یا کوفے و شام کے بازاروں میں جہاں بے پردہ و چادر پھرایا گیا؟ جناب زینب نے کہا نہیں، میرے بال زندان شام، شام کے زندان میں جب ننھی سی سکینہ کا لاشا اپنے ہاتھوں سے میں نے دفن کیا. حسین کی دو امانتیں تھی، ایک سید سجاد، دوسری سکینہ. سکینہ کو بچا نہ سکی. شمر یہ بار بار کہا کرتا تھا، مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ سکینہ شام تک زندہ کیسے رہی. اس لیے کہ ہم نے سکینہ کو کئی بار ناقے سے گرا دیا تھا، کئی بار ناقے سے گرا، زمین پہ گر رہا تھا. ہاں عزیزان گرامی، ہمارے اساتذہ یہ مصیبت پڑھا کرتے تھے کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا، جب عصر عاشور کا وقت آیا، سارے انبیاء کربلا کی زمین پر آ گئے. آدم آ گئے، نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، رسول خدا آ گئے، مولا کائنات آ گئے، شہزادی کونین آ گئی. سارے کربلا میں قتلگاہ میں آ گئے کہ حسین گھبرانا نہیں، ہم آ گئے. ایک مرتبہ جب حسین گھوڑے پہ تک و تنہا ہے، حرملہ کا تیر چلا، حسین کے سینے پہ لگا. آدم اٹھ گئے، کہا اے رسول خدا مجھے معاف کرنا، اب میں اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر قریب آیا، حسین کے بدن کو ایک مرتبہ دبانے لگا تاکہ تیروں کو بدن سے نکالے. معاف کرنا، اب میں اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا. شمر نے حسین کو تماچا مارا. موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اب موسیٰ اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا، معاف کرنا میں نہیں دیکھ سکتا. ایک مرتبہ شمر سے حسین کہنے لگے، کچھ
کچھ بات کرنا چاہتے تھے، شمر قریب آیا، حسین نے کہا شمر مجھے پہچان میں کون ہوں؟ شمر نے ایک مرتبہ حسین کے بالوں کو لیا، سر کو پشت کے بل کر دیا، علی مرتضیٰ اٹھ گئے، کہا فاطمہ اب علی سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، اب شمر کا خنجر چلا، ایک اکیلی ماں مدینے سے حسین کے پاس یہ کہتی ہوئی، اے شم یہ میرا ماں جایا، میں نے چکیا پیس ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما، شفاعت مادر حسین نصیب فرما، پروردگار مرحوم کی اولاد کو، خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے، انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، جلد سے جلد اس امراض وبائی کو خاتمہ فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید اصغر ہادی صادق ابن سید صادق مرحوم و مغفور کے لیے ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن